تصفیے اور جو کچھ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے یا ایکٹیویٹیز اور اس کے بارے میں بات کروں گا۔ بلوچستان میں کہتا ہوں پاکستان کا دل ہے اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، آدھا پاکستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو وسائل اور ریسورسز ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اسی طرح آج تک کامیابی میں یہ کہوں گا کہ حاصل نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، اور ان کی مدد کے لیے اور ان کی لائف سٹینڈرڈ اور حالات تبدیل کرنے کے لیے۔ اور آپ گوادر سے لے کر کے سمندر بھی ہے اور منرل کی ریسورسز دے کے سارے پہاڑ، دنیا کی قیمتی معدنیات یہاں موجود ہے، اور ہماری حکومت کی ترجیحات اور پریارٹیز میں سب سے پہلے امن اور پیس۔ اور میں افسوس سے میرا بھی تعلق کے پی سے ہے، اور کے پی اور بلوچستان دونوں بہت سفر ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں کافی عرصے سے سفر ہو رہا ہے، اور درمیان میں جو ایک امن اور پیس آئی تھی، بدقسمتی سے اس طرح لوگ درمیان میں آ گئے کہ انہوں نے اس کو بھی، میں کہتا ہوں کہ اس امن کو بھی بدامنی میں تبدیل کر دیا، اور اپنے بہا پر مذاکرات جو بھی کرنے، اور اکثر وہی لوگ دوبارہ یہاں آ گئے اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں ڈیلی آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بلوچستان کی رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہی آپ کے پی کے رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا رویے میں مصروف ہے اور ایک مشکل سب کے لیے۔ میں ان تمام لوگوں کا سب سے پہلے عوام کا کہ انہوں نے خود بھی بہت بڑا دلیری سے مقابلہ کیے، دہشت گردی کا مختلف تکالیف اٹھائے اور اٹھا رہے، اور پھر فورسز کا بھی میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، ان کی قربانیاں جو آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ افواج پاکستان ہے، وہ خواہ وہ لیوی ہے، حفظی ہے، پولیس ہے، سب آگے اور ان کی ڈیلی کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں، مگر اس ملک کی اور پاکستان کی جھنڈے کی تحفظ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کڑے، اور دوسرا آپشن بھی نہیں۔ ہمیں سب کو اسی ایک جذبے سے آگے کام کر لینا چاہیے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی امن اور پیس کی فتح ہوگی، اور ان دہشت گردوں کی جن کے عجیب ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ چاہتے کیا، وہ نہ یا اگر میجارٹی بلوچ چونکہ یہ پختونوں کے دوسرے ٹرائب رہ رہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ نہ بلوچ ہیں نہ پختون ہیں اور نہ مسلمان ہیں اور نہ انسان ہیں، مگر ان کو وہی دہشت گرد جس طرح وہ کر رہے، اور ابھی میں اپنے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے وہی عدیل بلوچ اس کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے کس طرح مائنڈ جس کو خودکش کے لیے اور اس کے لیے تیاری کی گئی تھی، اس کے پیرنٹس کو اور پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کو جنہوں نے اس پر کام کیا، اور بجائے کہ وہ خود بھی اڑ جائے اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بھی اڑا دے، ایک اچھی شہری بننے پر، اچھے پاکستانی بننے پر اس کو داد بھی دیتا ہوں اور اس کے جذبے کو سراہتا بھی ہوں۔ میں بلوچستان کی آگے بات کرنے سے بلوچستان کی جس طرح میں نے بات کی، تو سب سے ٹاپ پریارٹی ہماری مختلف لوگوں کے اپنے ایجنڈے اور عزائم ہیں، مگر بحیثیت نیشن قوم ہمیں ان سب کو ناکام بنانا ہے اور نئے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور اس خطے کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے اعلی کار بن جائے۔ باہر سے فنڈنگ اور یہ جن کو آ رہا ہے سب کو پتہ ہے اس کا اعلی کار بننے، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں اور ان کو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور اس کو پہلے بھی یا بلوچستان کے عوام نے شکست دی ہے اور پاکستان کی ریٹ یا قائم دائم رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ میں وہی جو خوشخبری اور اچھے خبریں بھی آنے چاہیے کہ وہی $7 بلین کی جو قسط جس کی ایک طرف لوگ لگے ہوئے تھے کہ سینکشن نہ ہو جائے اور پاکستان کو IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو جائے، آپ کے سامنے
IMF کو خطوط بھی لکھے گئے، وہی لوگ پھر کس طرح محب الوطنی اور پاکستانیت کی بات کرتے کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف ہو گیا ایک شخص کو مائنس کرے، پاکستان نہ رہے بھی خیر ہے. تو بالآخر اس میں کامیابی ہوئی اور اس کی کل سینکشن ہوئی. ہم اس پر خوش نہیں ہے کہ ہم قرضے لے لیں، جس طرح 2017 میں نواز شریف صاحب نے 2016-17 میں IMF کا کچکول توڑ دیا تھا. اور میں تیسری بات کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا احترام کہ بھٹو صاحب کے کیس میں صرف اتنا کہہ دینا کہ زیادتی ہوئی، مگر جنہوں نے زیادتی کی وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں اور آنے والے لا کے اسٹوڈنٹ میں اور پولیٹیکل کارکنوں کے لیے کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو، اس کی پوری ٹیم کو، اتحادی ہو، سب کو داد دیتا ہوں کہ کتنی مشکل سے اس نے پاکستان کو ڈیفال سے بچا کے رکھنا، کتنی مشکلات اور سب کا مقابلہ کیا، اپنے سیاست کو بھی کمپرومائز کیا مگر اس ملک کو کمپرومائز نہیں کیا. اور آج بھی دیکھ رہے، میں اسی IMF کے معاہدے جو لوگ کہتے تھے کہ کبھی نہیں ہوگا، اور اپنے تمام ریسورسز جتنی یہودی لابی تھی، جتنے لوگ تھے، سب کو استعمال بھی کیا، مگر پھر بھی اللہ کی رحم سے میں سارے پاکستان کی قوم مبارکباد کے مستحق ہے، اور شہباز شریف صاحب فائنانس منسٹر اور اس کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے. اور انشاءاللہ اس سے پاکستان میں معاشی استحکام جو پہلے سے شروع ہے، آپ دیکھ رہے وہی ڈالر بھی ایک جگہ رک گئی ہے، کبھی کبھی تھوڑی کمی بھی آ رہی ہے. جس طرح ہم ہر صبح اٹھتے رہے کہ 10 روپے مہنگا ہو گیا، 20 روپے مہنگا ہو گیا، سٹاک ایکسچینج کی آپ دیکھ رہے کہ اتنی بلندی پر، اور سب سے بڑی بات جو عام آدمی کا ہے مہنگائی کا، کہ وہی مہنگائی جو گزشتہ 3 سالوں کی آپ رپورٹ لے لے تو سنگل ڈیجٹ میں 40% سے نیچے آ کے داخل ہو گئی. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، ورلڈ بینک نے، دوسرے جتنے ایجنسیز ہیں، جتنے لوگ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، سب نے اس کا اعتراف بھی کیا، اور ہمارا ٹارگٹ مزید بھی ہے کہ اسی پر جائے. بلوچستان کے حوالے سے ضرور جو میں نے کہا کہ اب بھی ہماری حکومت کی پریارٹی، ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو بلوچستان کو مل جائے، مگر اب بھی پریارٹیز میں آپ دیکھ لیں، آپ سوال بھی کریں گے، آپ کا حق ہے، مگر آپ پیس ڈی پی ہماری لے لے تو 130 بلین روپیز صرف بلوچستان کے لیے اس سال میں مختص ہے، جو پنجاب سے بھی زیادہ ہے. یہ ایک انوکھا ریکارڈ ہے کہ جو پنجاب سے بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے بلوچستان کی پسماندگی اور ان کی ضروریات کو دیکھ کر. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو، میں خود بھی 3-4 دفعہ واٹر اینڈ پاور میں رہوں، بجلی کا منسٹر رہوں، وہی 2005 سے لے کر، اور بہت بڑا ایشو یہ ٹیوب ویلز کا اور بجلی کا، اور اس کا یہ ہمیشہ آتا تھا، اور وہی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کا ہم کوشش کرتے 2-3 گھنٹے بجلی دے دے. بلنگ کا مسئلہ تو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے. تو میں اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب خدا کر اس نے دلچسپی لی، اور میں چیف منسٹر بلوچستان اور بلوچستان کی گورنمنٹ کا بھی کہ انہوں نے اپنے کیس کو صحیح پلیڈ کیا. تو میں بلوچستان کے عوام کو بھی کہ وہ 28,000 ٹیوب ویلز جو سولرائزیشن کی منظوری ہوئی، ایگریمنٹ سائن ہوئی، اور اس میں 70% فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور وہ 28,000 ٹیوب ویل سے ایک زرعی انقلاب آئے گا، ایک ریولوشن آئے گا کہ وہی اگر سولر سے چلے تو اس کا کوئی خرچہ ہے نہیں. ماشاءاللہ لینڈ اور یہ زمینیں تو یہاں اتنے ہیں، اگر یہ بنجر زمینیں آباد ہو جائے اور لوگوں کو اس طرح مفتی صحیح سستی اور مفت بجلی مل جائے، اس کو چلائے، تو اس سے بڑی ترجیح نہیں ہے. تو اور اپنے صوبے والوں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی بلوچستان والے سے سیکھیے، کتنی محنت کی اور مرکز اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اتنا کچھ حاصل کیا. ہمارا یہ بھی پہلے بھی سی پیک میں ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ اگر گوادر کو دیکھیں، یہاں سے جو روٹ شروع ہے، یاد ہے کہ یہ پورا سی پیک کا بھی حصہ بن جائے، اور اب دوبارہ جو سیکنڈ فیز سی پیک کا ہماری پوری منسٹر پرائم منسٹر صاحب خود سارے کوشش کر رہے ہیں چائنیز کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی سب سے زیادہ کام بلوچستان میں ہوگا. تو یہ ہمارا ترجیح ہے، اور ترجیح یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آدھے پاکستان ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے، تو آپ اس کو جو بھی دے دے وہ کم ہے. تو میں اس حوالے سے بدقسمتی سے کس طرح لوگ جو آپ دیکھ رہے اپنے سیاست کے لیے عدلیہ کو بھی اور ہر ادارے کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور
پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کی اسٹیٹمنٹ بھی عمران کی اور اس کی دیکھی, آپ بھی کویشچن کریں گے, میں بھی کہتا ہوں اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے, آئینی ترامیم کی بات کرتے ہماری حکومت, تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ میثاقی جمہوریت جو آج سے 18 سال پہلے ہوئی نواز شریف صاحب اور محترمہ شہید بےنظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان, اسی کی ایک کڑی ہے. اور وہ جو اصلاحات ہو رہے اصلاحات ہو رہے عام آدمی کے لیے, کسی کی ذات کے لیے, انڈیویجول کے نہیں ہو رہے. اصلاحات اس لیے ہو رہے کہ جو لوگوں کے کیسز مقدمات کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے, کبھی کوئی 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, کسی کو انصاف نہیں ملتی, جسٹس نہیں ملتی. تو ہر چیز کو اسی حساب سے وہی اصلاحات لگے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اصلاحات ہو کے اصلاحات بھی اس میں ہوں گے اور وہی ترامیم بھی ہوں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ جتنی براڈ اس میں کنسلٹیشن اور لوگوں کی ان پٹ آ سکتی ہے کہ ملک اور قوم کے لیے بہتری کا ثابت ہو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس حساب سے کریں گے. میں آج وہی جو ہماری اپنی منسٹری کے حوالے سے جو کچھ ریفیوجیز کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہمارے پاکستان کا, جیسے ہمیں دکھ ہوتا ہے بھی جو ہم نے بریفنگ لی, اور یا UNHCR کے لوگ اور دوسرے ڈونرز وہ بھی موجود تھے, جتنا افغان بہن اور بھائی ہمارا یہاں ہے, اور پاکستانیوں نے اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کر کے 45 سال سے, جب ہم اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے اس زمانے سے, جب رشیا کی وہی مداخلت ہوئی اور اس سے سٹارٹ ہوئی 80s میں, مجھے وہ بھی یاد ہے جب پشاور میں ہم پڑھتے تھے, اس زمانے سے لے کر آج تک. اور آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ افغانی یا پاکستان میں رہتے. اگر ہم آپ کے ساتھ بھیجیں تو آپ جو ہمارے ساتھ رجسٹر ہے, یا بلوچستان میں بھی 6 لاکھ ان کی تعداد ہے, اور ان رجسٹر تو اور ہے کہ اس سے زیادہ مختلف رہ رہے ہیں, اور یا ان کی بالکل مہمان نوازی ہو رہی ہے. اور جو انلیگل ریپیٹریشن کا سٹیج ہے, وہ تو ہر ایک ملک میں کوئی ڈاکومنٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, وہ اپنی جگہ جاری ہے. مگر کبھی ہم یا ہراسمنٹ فورسفلی یہ اس طرح نہیں کیا ہے, تو اس میں ضرور بینگ اے پاکستانی یہ ہمارے لیے بھی مشکل بن رہا ہے کہ اگر یا کوئی فنکشن ہو اور پاکستان کا ترانہ ہو, اور اس میں افغانستان کی گورنمنٹ کا نمائندہ کونسل جنرل بیٹھ کے میسج دے کہ ہم پاکستان کی جھنڈے کا احترام ہی نہیں کرتے, اس میں اڑتے نہیں, تو ہمارے لیے بھی پھر ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتے. تو یہ صرف نہیں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے, وہ جو یا 30-40 لاکھ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے, ظلم کر رہے, اور یہ افغانستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا اور آج دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو واپس بلائے. ان لوگوں نے جس طرح بہیو کیا, اسے نہ افغانستان کا فائدہ ہے اور نہ پاکستان کا فائدہ ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان میں امن ایک دوسروں کے گارنٹر اور ضامن ہے. اس پر بھی بہت بڑی تشویش ہے کہ وہی لوگ جو وہی رہ رہے اور افغانستان کی اس پار سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے, وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے. تو ہماری یہ بات یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی مشکلات میں, یہ تو ہمیں احساس ہے کہ یہ نہیں یا جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں کیا قصور ہے, مگر ایک جنرل پرسیپشن یہ بنتا ہے کہ افغانستان لوگ تو ہمیں مانتے ہی نہیں. اگر آپ وہی فرینکفرٹ والی واقعہ کو دیکھیں کہ اگر لوگ جاتے اور افغانیوں کے نام سے پاکستان کے جھنڈے کو دوسرے شرپسندوں کے ساتھ, انٹی پاکستانیوں کے ساتھ, میں کہتا ہوں وہ انٹی افغانی بھی ہے وہی لوگ, اور پاکستان کی جھنڈے کو جس طرح اتارتا ہے, تو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. تو اس پر اگر افغانستان کی حکومت چاہتے ہے کہ ہم افغانستان کے عوام کے ویل وشر ہے, تو ان کو اسی طرح چیزوں کی سیریس نوٹس لینا چاہیے. خواہ وہ جھنڈے کا ایشو ہے, خواہ ترانے کے ٹائم نہ اٹھنا ہے, خواہ دوسرے اکراس دیبار ٹیررزم ہے, اسی میں اس کو وہی رکوانا چاہیے. ان کی بھی یہ بہتری ہے افغانستان کی اس میں کہ پاکستان میں امن ہو, اور ہماری بھی اس میں بہتری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی افغانستان سے آئے ہوئے ہمارے بہن بھائی وہی حالات اس طرح پیدا ہو اور وہ باعزت طریقے سے اپنے ملک کو واپس چلے جائے. ان کی فلاح و بہبود کے لیے جتنے پروجیکٹ کام جو مجھے ابھی بریفنگ دی گئی یا بلوچستان میں ہو رہے, ان کے جو کیمپس ہے, دوسرے ان کی ویلفیئر کے لیے ان کے انفراسٹرکچر, ان کی لائیولیہوڈ کے کئی پروجیکٹ, ان کے ہیلتھ کے, ان کے ابھی مجھے بتایا گیا کہ کئی افغان کتنے ہزار طلباء یا
19,000 طلبہ یہاں بلوچستان میں اس کے اسکول کھول دیے، یہاں پڑھ بھی رہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی دے رہے، دوسری چیزیں بھی دے رہے. تو یہ چیز میں ان جوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح جوش میں رہ جائے، اپنے سینئر سے پوچھے اس زمانے میں کہ پاکستانیوں نے اور پاکستان کی قوم نے آپ کے لیے دل بڑا کر کے کتنا برداشت کیا ہے. تو آپ جو نئے لوگ آ گئے، جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی نیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پہلے کیا تھا اور نہیں تھا. تو ان کو وہی سوچنا چاہیے اپنے ماضی کو بھی، اور جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کا بھی ان کو وہی خیال رکھنا چاہیے. اور میں ملکی سیاست پر ضرور اتنی بات کروں گا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے صوبے میں، تو سارے کے پی کے کی میں اگر بات کروں تو حکومت بھی وہی کے پی کے میں ان کے ساتھ ہے. اور حکومت اس لیے دی گئی ہے کہ صرف عدم استحکام، ڈی اسٹیبلائزیشن، اور اس کی اور کوئی ایجنڈا ہے نہیں. جس طرح آپ کی بلوچستان میں یہاں بیٹھا ہوں، بلوچستان کی بات میں نے کی کہ آپ کے چیف منسٹر نے اتنے ایفرٹس کی، اور فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے اتنا بڑا منصوبہ پروجیکٹ رہا ہے، دوسری چیزیں. تو ان کا وہی ایجنڈا ہے ہی نہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ صرف لوگوں کو جھوٹ پر اور اس پر موبلائز رکھ کے گڈ گورننس ہوئی نہیں. ان کی جو اپنی لوٹ مارے اور جتنے وسائل ہے گورنمنٹ کے، وہ سارے جلسوں پر، اس پر ایک جلسہ ختم نہیں ہوتا ہے. ایک دن ہوتا ہے چلو ابھی چلو، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں پھر چلو اسلام آباد کو فتح کرو، پھر اسلام آباد جا کے وہی جو اعلانات کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں. تیسرے دن کہتے ہیں لاہور چلے جاؤ، لاہور سے واپس آئے نہیں کہتے میاوالی چلے جاؤ دوسرے سے. تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے. اور اس کو یہ یاد بھی نہیں رکھتا اپنے لوگوں کو اس حساب سے گمراہ رکھ کے، جوانوں کو ان جھوٹے نعروں سے، اور اپنی بات بھی اس کو یاد نہیں رہتی. میں اس دن کہہ رہا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو یہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے جو اسلام آباد جلسے میں کہا کہ اگر 2 ہفتے میں قیدی نمبر 804 رہا نہیں ہوا تو میں خود زبردستی جا کر اس کو رہا کروں گا، اور یہ پی ٹی آئی والے جائیں گے کہ لوگوں کو اس میں مشغول رکھیں. تو میں نے کہا اگر اپنی بات یاد نہ ہو تو آپ اپنے شاد میں تھوڑا بادام بھی ڈالا کرے، بادام ڈالا کرے، پھر آپ کی میموری بھی تازہ ہو کہ میں نے پچھلے 10 دن پہلے کیا کہا تھا اور ابھی کیا کہا ہے. تو ان کو تو وہ احساس ہے نہیں. یہ تو ملک کی بدقسمتی کہ اسی ٹائپ اور اسی طرح سوچ فکر کے لوگ آئے کہ اس کو پاکستان ان کی ترجیح نہیں، پاکستان ان کی پریارٹی نہیں ہے. اگر آپ باہر سے دیکھیں، ابھی آپ نے وہی اسرائیل کی اخبارات اور یہ دیکھ لی کہ اس کے لیے کیا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور کیا انہوں نے آپ وہی ان کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کے اس کے بارے کیا لکھوائے اور کیا کیے. اور یہ اس خواب میں ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور ٹرمپ پھر عمران خان کو نکالے گا، اور عمران خان پھر شیخ چلیوں کی طرف بات کر دے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرے گا. اور اس کی بیس یہ ہو، وہی لابی ہو، یہودی لابی. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا اس میں سوال کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑے قیمتی تو بچے ہوتے. عمران خان کے اگر بچے تو اس کے بچے کدھر ہے، کن کے پاس ہے؟ ان کی وہی جو بیوی تھی تو وہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے، اس کا دادا کون ہے اور اس کے آگے کیا ہے؟ اگر وہ خود بھی وہی ہے تو اس میں دوسرے کوشچن کی کیا ضرورت ہے کہ یہودی لائب اس کو کیوں سپورٹ نہیں کرے گا؟ اس کے بچے بھی وہی ہے اور اسی گھر میں پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ ہے. تو ان کا وہی ایجنڈا. تو یہ ہمیں سارے پاکستانیوں کو اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ اس ایجنڈے کے ساتھ نہ جائے، پاکستان کی ایجنڈے کے ساتھ جائے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا ایجنڈا صرف اور صرف کہ اپنے اداروں کو اتنا بدنام کیا جائے کہ کسی کو، ہر ایک کو نفرت ہو جائے، ہر جگہ اتنے جھوٹ بولا جائے، ان لوگوں کے ساتھ مل جائے کہ عوام کو نفرت ہو جائے اپنے اداروں سے، انسٹیٹیوشن سے، خاص کر افواج پاکستان سے. جوڈیشری میں بھی سپلٹ ڈالا جائے، ان کو بھی تقسیم کر دیا جائے. اگر یہ سارے ادارے آپ کمزور کریں تو پھر ملک کس طرح رہے گا؟ فیڈریشن کس طرح رہے گا؟ اس کا تو یہ ایجنڈا حیرت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ خود مذاکرات کریں گے. ایک صوبائی حکومت کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات بھی خود کریں گے، ٹی ڈی پی کے ساتھ خود بھی کریں گے. جو پہلے کی ہے آپ سب کو نتائج آپ کے سامنے. تو پھر تو بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایران کے ساتھ خود مذاکرات کرتے ہیں. کوئی اور صوبے والے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ، پنجاب والے ان کی بارڈر کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ خود مذاکرات کریں گے. کشمیر والے اور جی بی والے کہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں. تو اس کا تو ایجنڈا ہے کہ اس طرح ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ فیڈریشن کے نام ہی نہ رہ جائے اور فیڈریشن کو کمزور کر دیا جائے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو ریئلائز کریں. انشاءاللہ تعالی اس کے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. یہ شیخ چلیوں والے خواب شیخ چلیوں کے ہو کر رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان میں اس طرح لوگ ہیں کہ
پہلے بھی قربانیاں دی ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، اور پاکستان کو اور پاکستان کے ایجنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ قائم دائم رکھیں۔ اچھا بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے پورا سینیریو پیش کیا ہے، اس میں پی ٹی آئی کی مستقبل میں سیاست ختم ہو چکی ہے یا اس طرح تھوڑا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست تو سب کے سامنے ہے، آخر میں یہ ریئلائزیشن ہوگی اور آگے جائے گی، بات لوگوں کو احساس ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں اگر پنجاب میں الیکشن ہوئے، اگر پی ٹی آئی نے ایک سیٹ، یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں، اگر پی ٹی آئی نے ایک جگہ 1,10,000 ووٹ لیے، وہی اس کے امیدوار نے 40,000 لیے، دوسرے جو اتحادی امیدوار تھا پیپل پارٹی کے ٹکٹ تھا وہ جیت گیا۔ اگر ہمارے کے پی کے میں اس کے امیدوار نے جنرل الیکشن میں بالکل سویپ کر دیا، اور پھر لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو انٹی پاکستان اور انٹی اسٹیٹ ہے، اسی دفعہ اس کی ضمانت ہی ضبط ہو گئی، تو اس طرح لوگوں کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے۔ مگر اس نے پہلے اس طرح لوگ پلانٹ کیے، باہر سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، باہر سے پیسے بھی آ رہے ہیں، ملک میں اس طرح لوگ بھی ہے کہ وہی فنڈنگ اور پیسے، اور پھر ان کی جو کے پی میں گورنمنٹ ہے اس کو تو کوئی اور کام کرتا ہی نہیں، سوشل مبارائز جھوٹ بولنے کے لیے بھرتی کیے کہ ان کو تنخواہیں دے رہے، کئی ہزار، 15,000 20,000 ان کو تنخواہیں ملے، ان کا کام یہ ہے کہ بس جھوٹ بولو اور ایک چیز سے دوسرا بناؤ، دن سے رات بناؤ، رات سے دن بناؤ، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آخر میں سب کو یہ ریئلائز ہوگا، احساس ہوگا، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی اگر آپ کہتے ہیں وہی جو کیس ہے کہ جب پی ٹی آئی کی کوئی نشان ہی نہیں تھا، کوئی پارٹی ہی نہیں تھی، انہوں نے ریزرو سیٹس اور ان کے لیے اپلائی ہی نہیں کی تھی، اور سارے سنی اتحاد کا حصہ تھے، تو ابھی اگر فیصلہ آ بھی جائے کہ سنی اتحاد سے نکل جائے، پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے، تو اس کو تو کوئی مانے گا نہیں، مانے گا تو وہی بات جو پارلیمنٹ کی ہے اور آئین اور قانون میں۔ اچھا اس میں بتائیں کہ آپ کے پاس سرحدی اخراجات کی منسٹری میں تو بات یہ کہ بلوچستان میں سرحدی تجارت کے سوا کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ آپ کوئٹہ دیکھ لیں، سرحدی علاقوں سے بھی سامان تجارت کرتا تھا، یہاں کے لاکھوں لوگوں کا اس سے روزگار۔ اب جب یہ تجارت بند کر دی گئی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں چمن سے لے کے آپ گوادر تک، تربت تک تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار بند ہو گیا، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، لوگ اس بات پہ حیران پریشان ہے کہ اپنی نہیں مطلب میں آپ بتائیں یہ کہ آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہاں کی حکومت کے تو ہم نے اختیارات دیکھ لے ہیں، بلوچستان جن قوتوں کے پاس ہے، بلوچستان کو جو قوتیں ڈیل کر رہی ہے، نہیں مطلب آپ کی بات میں سمجھ گیا نا، ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سرحدی تجارت پر کا مسئلہ حل کریں، تو کیا آپ کی بات کو میں سمجھ گیا، اور بات یہ نہیں کہ کوئی جو لیگل تجارت ہے اور کوئی طریقہ کار ہے اس کو بند کر دیا جائے، اور بات یہ ضروری ہے کہ اس میں دو قسم کی فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک تجارت ہے اور ایک لیگل ٹریڈ اور اس کا آنا جانا ایک سمگلنگ کے نام سے ہے، تو اس دونوں میں فرق ہے کہ بھی جو بھی چیز ہو ایک لیگل طریقے سے حکومت کی پرمیشن سے اجازت سے وہی آئے، اگر اس طرح آپ بارڈر سارے اوپن چھوڑ لے کے آپ کی اپنی مرضی ہے، جو چیزیں ایران سے لاتے ہو، جو افغانستان سے لاتے ہو، جو یہاں سے لے جاتے ہو، جو انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے وہی سے لاتے ہو، دوسرے لاتے ہو، تو وہ ایک سسٹم اور نظام میں کے اندر رہ کر، مگر یہ ضرور بات ہے کہ جو بھی لوگ یا بارڈر پر رہ رہے ہیں تو ان کی ضرور یہ بات انڈر کنسیڈریشن بھی ہے، اور ان کو اہمیت بھی دینا چاہیے، اور ان کا وہی خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مگر یہ بات، ان دو باتوں میں فرق ہے کہ آیا سمگلنگ کو الاؤ کرے، فری کرے، بارڈرز ختم کرے، چیک پوسٹیں ختم کرے، جو بھی جو چیزیں لاتے ہیں لانے دو، اس کا کام ہے جس طرح ہوتے ہیں، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی آسانیاں دی جائے، سہولت دی جائے ایک لیگل فریم نیٹ ورک کے اندر رہتے ہوئے۔ کس طرح یہ بھی بتائیں کہ اب تک کتنے غیر جو قانونی طور پر مہاجرین یہاں پر ہیں، بھجوانے کے جو سلسلہ تھا شروع کیے، کتنے جا چکے ہیں کہ اور مزید کیا لائمہ ہیں ان کو دوبارہ بھجوانے کا جو لائمہ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا دوبارہ شروع کریں؟ نہیں مطلب ہے وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، وہ سلسلہ آپ بھی جو ہم نے آپ بریفنگ لی، وہ سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے، اور پھر جو بارڈر کراس کرتے ہیں ان کے وہی رپورٹ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ہماری ایک ڈیسائیڈڈ، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ جو لوگ فیز فرسٹ میں، اس کی 3 فیزز ہے، فیز فرسٹ میں وہی لوگ جس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ، کوئی چیز، کوئی ویزا، کوئی لیگل چیز یا کسی کارڈ ہولڈر یا رجسٹر نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے، اس پر کام ہو رہا ہے، اور انٹیریئر اس کے ابھی تک
کوئی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ تک 10 لاکھ تک آپ کے کتنے گئے آپ سے نہیں ٹوٹل 5 لاکھ گئے اور 1,30,000 یہاں سے بھی گئے. تو اس پر اپنا کام جاری ہے. اس کے بعد پھر CC کارڈ ہولڈرز ہے اور اس کے بعد پھر POR کارڈ جس کو کارڈ مل چکا ہے وہی ہولڈر ہے, ان کی باری ہے. مگر سب سے بڑی بات جو آپ نے کر دی بات اوریجنل یہ ہے کہ افغانستان والے یہ ریئلائز کرے وہی افغانستان میں امن اور پیس اس طرح حالات انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ وہی اپنا رول پلے کرے. پاکستان کے ہوسٹ کمیونٹی کے لیے بھی یہ آج بھی ہم نے بات کی اور 15 کو جنیوا میں کانفرنس ہے وہی بھی میں یہ بات کروں گا کہ جو لوگ یہاں ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ حق ہے کہ جو لوگ آپ اگر ہوسٹ ہے بلوچستان میں KP میں دوسرے پاکستان کے مختلف حصوں میں تو اس کمیونٹی بھی اس طرح سفر ہو رہی ہے. جس طرح مطلب ہے اگر ایک سکول ہے ایک اسپتال ہے ایک سڑک ہے ایک دوسری سارے وہی یوز کر رہے ہیں اور اس طرح سفر ہو رہا ہے تو ان کو بھی ان کا خیال جس طرح دوسری دنیا میں رکھ رہے ہیں دوسری دنیا کے جس جگہ جس طرح ٹرکی جارڈن دوسرے جگہوں میں تو اس طرح خیال پاکستان میں بھی رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ ریفیوجیز کے بہتری کے ساتھ ساتھ یا جو ہوسٹ کمیونٹی ہے یا جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی وہی مراعات دی جائے ان کو بھی ریلیف دیا جائے. سر آپ نے یہاں پر بتایا کہ بلوچستان ہمیشہ آپ کو بھی ترجیح رہی ہے, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگوں کی جو حکومت رہی ہے وفاق میں وہ بلوچستان کو جو ہے ہمیشہ آپ نے معاہدے کے تحت چلایا ہے یا کسی کو گفٹ کے طور پر جو حکومتیں دی ہیں. ابھی بھی مولانا نے کہا کہ آپ لوگ نگرانی ترمیم کے لیے جو ہے ان سے حمایت کریں اور بلوچستان کی حکومت لے جائے, اور آج بھی جو ہے یہ باتیں ہیں بلکہ آپ کے گورنر نے کہا ہے کہ یہاں پر اب بھی 2.5 سالہ معاہدہ ہے بلوچستان میں حکومتیں چلانے کی ہے. پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2.5 سالہ معاہدہ تھا, وہاں پر جو آپ لوگ حمایت چاہتے ہیں اس کے بدلے آپ لوگ بلوچستان ایک طور پر گفٹ پر آپ ان کو حکومتیں دیتے ہیں. سر یہ کیسے بلوچستان سب سے پہلے تو میں آپ کو شارٹ کٹ جواب دیتا ہوں. بلوچستان میں حکومت ہوگی تو بلوچستان کے لوگوں کی ہوگی نا. کوئی امپورٹڈ وہی پنجاب سے KPK سے تو کوئی بندے کوئی نہیں کوئی وہی پنجاب سے KPK اور سن سے تو کوئی نہیں لا رہا ہے کہ یہاں بٹھا ہے. وہ تو ایک جمہوری سسٹم نظام ہے جو بھی یہاں کا ہوگا. یہ ایک بلوچستان کا گلہ ہوتا ہے. تو جمالی صاحب کے ساتھ میں نے خود بھی کام کیا بلوچستان سے تھا ہمارا الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی رہا. ابھی کاکڑ صاحب نگران سیٹ اپ میں بھی پرائم منسٹر رہا. ابھی ماشاءاللہ چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہے. تو اس طرح بات نہیں ہے. میں عہدوں میں ہر جگہ بلوچستان کی ٹھیک ٹھاک ریپرزنٹیشن رہ گئی حکومت کا. تو حکومت کوئی باہر سے نہیں آتی کہ یا پنجاب کا کوئی بندہ آئے گا پنجاب ڈومسائل KP کی تو وہی ترجیح آپ میں سے آپ کے لوگوں میں سے ہوگا. وہی آپ پختون ہوگا بلوچ ہوگا یا سے تعلق رہے گا وہی آپ کے چیف منسٹر ہوگا وہی آپ کے گورنر ہوگا. آپ کے ضلع سے آپ کے حلقے سے سوات شاگلا اور باقی بالکٹ ڈویژن سے یا جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے وہ کارکردگی میں کام کرتے ہیں. فارورڈ میں یا ہرائی میں شارک میں منچ میں ترکی میں اکثر لوگ جو ہے درجنوں لوگ جو ہے شہید ہوئے ان کے مثالات. اس حوالے سے آپ کی کیا ترجیحات ہے صوبائی حکومت اور بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. میرے دوسرے ایشوز کے علاوہ یہ بھی سر فہرست ہے. میرے چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہے اور اس حوالے سے گورنر سے بھی اور کور کمانڈر صاحب سے بھی. اور پھر میں نے ان کے جو ایشوز ہے یا جو لوگ خواہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں یا زیادہ جو آپ نے کہہ دیا وہی ہمارے چنا ضلع سے KP سے زیادہ لوگ تعلق رکھتے ہیں. آج بھی آئے تھے ایئرپورٹ نے بڑے تعداد میں. تو میری خواہش ہے میں نے وہی ان منسٹری اوورسیز کے ساتھ ان کا کام ہے PMDC والوں کے ساتھ ان کے ایشوز ہے یا جو مائن لیبر ہے اور وہی کام کرتے ہیں. ان کے جو جنون مسائل ہے تو ان کے لیے ان سیکرٹریز کو بھی میں نے کال کیا. 2-3 میرے ساتھ ابھی فلائٹ میں بھی آئے. وفاقی وزیر انجینئر امین مقام میڈیا سے گفتگو کر رہے. وفاقی وزیر انجینئر امین مقام کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے. بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے. امین مقام نے کہا بلوچستان کے لوگوں نے دہشت گردی کے باعث بہت سی تکالیف کا سامنا کیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عدیلہ بلوچ کی بازیابی سے خودکش بمبار کے نقصان سے عوام کو محفوظ کیا گیا. IMF کے ساتھ معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مثبت جانب گامزن ہے.
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے.